بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کورس ہے اکنامکس کا، 0402 کورس کوڈ ہے، اور اس کی یہ خزاں سیمسٹر 2021 کی امتحانی مشق نمبر 1، جو کہ یونٹ 1 سے 4 تک کے جو چیپٹرز ہیں اس پہ مشتمل ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ معاشیات کے نفذ مضمون اور وسعت مضمون پر مفصل نوٹ لکھیں، یعنی ریٹ اے نوٹ آن دا سبجیکٹ میٹر اینڈ اسکوپ آف اکنامکس، یعنی اکنامکس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، اکنامکس کس چیز سے ڈیل کرتا ہے، اور اکنامکس کا اسکوپ کیا ہے، یعنی اکنامکس کی وسعت کیا ہے، کہاں کہاں اکنامکس اپلائی ہوتی ہے۔ تو پہلا ہے سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس، یعنی نفس مضمون، یعنی اکنامکس کس چیز سے ڈیل کرتا ہے۔ اصل میں تو اکنامکس یہی ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے اس میں ہم یہ اسٹڈی کرتے ہیں کیونکہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہمارے پاس، تو ان لمیٹڈ ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے پروڈکشن کرنی ہے، چیزیں بنانی ہے، اشیاء بنانی ہے، تاکہ لوگوں کے استعمال میں آئیں اور وہ ان کی فلاح ہو۔ تو لمیٹڈ ریسورسز کی ایسے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے ایک وقت میں افراد کی جو لوگ ہیں ان کی بھی ایک مخصوص تعداد ہوگی، وہ بھی نہیں بڑھ سکتی، نیچرل ریسورسز نہیں بڑھ سکتے ایک وقت میں، اور اسی طرح سے جو کہتے ہیں سرمایہ، اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ تو ان لمیٹڈ ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے پروڈکشن کریں اور کیا چیز پروڈیوس کریں کہ سوسائٹی کے میکسیمم لوگوں کی فلاح ہو اور ان کی ضروریات پوری ہوں۔ تو اکنامکس کا سبجیکٹ میٹر یا نفس مضمون میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ کیا یہ فرد سے ڈیل کرتا ہے یا معاشرے سے ڈیل کرتا ہے، انڈیویجول سے ڈیل کرتا ہے یا سوسائٹی سے ڈیل کرتا ہے۔ تو انفرادی سے لوگوں سے یہ ڈیل نہیں کرتی اکنامکس، یہ بلکہ ایک سیمپل اور ایک سوسائٹی کے گروپ سے ڈیل کرتی ہے، کہ ایک سوسائٹی کی اسٹڈی ہے دراصل کہ وہ کس طرح سے معاشی معاملات کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک یہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ اکنامکس نارمیٹیو سائنس ہے یا پازیٹیو سائنس ہے، علم حقیقت ہے یا علم ہدایت ہے۔ تو پازیٹیو سائنس یہ ہوتی ہے کہ جو آئیڈیل کنڈیشنز، جو دی ہوئی کنڈیشنز ہیں، اس میں ہمیں معاشیات ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے کہ ایک مثالی صورتحال میں کیا کچھ وقوع پذیر ہوگا، یعنی آئیڈیل کنڈیشنز ہمارے سامنے ہوں تو اکنامکس ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ اگر یہ کنڈیشنز ہوں تو اس کے یہ رزلٹ آئیں گے۔ نارمیٹیو یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے، یعنی یہاں ہمیں اکنامسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیا پالیسیاں ہونی چاہیے، کس طرح سے معاشی جو ہے آپ کی اکنامکس میں بہتری آ سکتی ہے ملک کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نارمیٹیو یعنی کہ کیا ہونا چاہیے، اور پازیٹیو یعنی کہ کیا ہے اس کی اسٹڈی۔ تو اس لحاظ سے اکنامکس دونوں پازیٹیو اور نارمیٹیو دونوں طرح کی سائنسز کا علم ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پرابلم آف ایلوکیشن، تقسیم کے مسائل، یعنی پرابلم آف ایلوکیشن آف ریسورسز، یعنی یہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، لینڈ، لیبر، کیپٹل، یہ جو اس کی تقسیم کیسے کریں، اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں اور پھر پروڈکشن کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس کا سبجیکٹ میٹر ہے، نفس مضمون ہے اکنامکس کا، اس میں ہم یہ چیز بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ محدود خواہشات، یعنی بتا رہا ہے کہ قدیم معاشرے میں کیا ہوتا تھا۔ قدیم معاشرے میں ظاہر ہے کہ بہت ہی لمیٹڈ سی خواہشات ہوتی تھیں، اور وہ بس وہ جو ٹائم تھا وہ صرف یہ ڈیسائیڈ کرنے میں لگتا تھا کہ جی ہمیں کوئی جنگلی پھل کھانا ہے یا کہ شکار کرنا ہے نا۔ تو بہت لمیٹڈ سی جو ہے وہ وانٹس ہوتی تھیں، اور بس وہ پھر وقت کو اسی میں یوٹیلائز کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایک دو آپشنس تھے، ان کو اویل کرتے ہوئے آپ کی اس طرح سے آپ کی معاشیات چلتی تھی۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وسعت گیر خواہشات، یعنی پھر کیا ہوا کہ اسپیشلائزیشن ہونا شروع ہوئی۔ لوگوں نے ایک پروڈکٹ میں لوگوں نے اپنا وقت لگایا، اس میں اپنی اسپیشلٹی کریٹ کی، اور اس میں اپنی پروڈکشن کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ ان کے پاس اس کی کوانٹٹی ان کی ضرورت سے زیادہ ہو گئی۔ جب ان کی مختلف پروڈکٹس کی کوانٹٹی ہر ایک کے پاس زیادہ ہو گئی، مختلف لوگوں کے پاس جو اسپیشلسٹ تھے، جو وہ بناتے تھے، پروڈکشن کرتے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ جو ایکسس جو چیز پروڈیوس ہوئی تھی وہ پھر ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنے لگے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ مطلب گندم کے بدلے چاول لے لیے، چاول کے بدلے گندم لے لی، اس طرح سے دوسری چیزیں۔
پھر آج کل کیا ہے ہمارا فیکٹری سسٹم، یعنی کیا ہوتا ہے ہمیں جو بھی پروڈکشن ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں فیکٹری سے ہی ساری چیزیں بنتی ہیں، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہی سرمایہ اور لیبر اور انٹرپرنر یعنی مینیجر جو آنر ہوتا ہے اس فرم کا، ہے نا، وہ یہ سارے مل کے اس پروسیس کے اندر، یہ فیکٹری کے اندر کچھ پروڈکشن ہوتی ہے، پھر وہ مارکیٹ میں آتی ہے اور پھر وہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو کیپٹل سرمایہ کو کیا چیز ملتی ہے، یعنی جو اس کا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر، تو سرمایہ کو انٹرسٹ ملتا ہے، یعنی ٹھیک ہے نا، جو کسی نے لون دیا ہوا ہے کسی انڈسٹری کو، کسی فیکٹری کو، تو وہ اس جو ہے وہ لون پہ کیا کرے گا، سود دے گا، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اور لینڈ لارڈ جس کی زمین ہے، جس آنر نے وہ رینٹ پہ لی ہوئی ہے، فیکٹری کے آنر نے، وہ اس کا ذرا اس کو رینٹ دے گا۔ لیبرر کو کیا ملتی ہیں، ویجز ملتی ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں۔ اور انٹرپرینر آنر جو ہے اس کو کیا ملتا ہے، نیٹ یہ سارا کچھ دے دلا کے جو کچھ بچتا ہے پروفٹ، وہ پھر وہ اس آنر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی نفس مضمون یا سبجیکٹ میٹر ہے اکنامکس کا کہ عاملین پیداوار، یعنی یہ سارے جو عاملین پیداوار ہیں جو مل کے کوئی پروڈکشن کرتے ہیں، جیسے لینڈ اور کیپٹل اور لیبر، تو ان میں یہ عاملین پیداوار ہے نا، یہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہے، یہ سب ملتے ہیں، لیبر لگتی ہے، را مٹیریل آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سرمایہ لگتا ہے، تو پھر جو ہے یہ پروڈکشن ہوتی ہے۔ تو ان فیکٹر آف پروڈکشنز میں، ان عاملین پیداوار کے اندر کس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہو، جو بھی آپ کی ارننگ ہوئی ہے وہ اس کو بھی یہ اکنامکس ڈیل کرتا ہے۔ یہ تو ہوگی بات اس کی سبجیکٹ میٹر کی، نفس مضمون کی۔ اب دوسرا سوال اس کا اندر حصہ ہے وسعت مضمون، یعنی اسکوپ آف اکنامکس۔ اکنامکس اپلائی کہاں کہاں ہوتا ہے۔ اکنامکس ایک تو ہے آپ کی کنزمپشن، جو لوگ چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ اس کی اسٹڈی وہاں سارا وہاں وہ اس کی اسٹڈی بھی ہے یہ، ٹھیک ہے نا، جو لوگ کنزیوم کرتے ہیں کہ کس طرح سے کنزیومر جو ہے وہ چیزیں استعمال کرتا ہے، جو اس کے پاس آتی ہیں اس کو پیسے دیتا ہے اور اس کو پرچیز کرتا ہے اور اپنی سیٹسفیکشن کرتا ہے، ظاہر ہے اس کو جب استعمال کرتا ہے تو اس کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو چیزیں مارکیٹ میں آتی ہیں تو کہیں پیدا ہوتی ہیں، فیکٹری میں بنتی ہیں، کھیتوں سے آتی ہیں سامان، یہ ساری جو چیزیں فصلیں آتی ہیں، تو یہ بھی اس کے اسکوپ میں آتا ہے اکنامکس کے، کہ پیداوار کیسے ہوتی ہے نا۔ اور اس کے بعد مبادلہ، ایکسچینج کیسے ہوتا ہے، منی، پیسہ، کریڈٹ، بینکنگ، یہ سارا کچھ اکنامکس کے اندر آتا ہے۔ اور پھر تقسیم، یعنی وہی جو ہم نے اوپر بات کی کہ یہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں، عاملین پیداوار ہیں، ان میں تقسیم، کہ جو ہے سرمایہ کو سود ملتا ہے، اور جو لیبر ہے، جو مزدور ہے، اس کو اجرت ملتی ہے نا، اور جو اپنا جو جس کی پراپرٹی ہے اس کو رینٹ ملتا ہے، لگان ملتا ہے، اور آخر میں جو دے دلا کے جو کچھ نیٹ پروفٹ بچتا ہے وہ آنر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ پہلا سوال مکمل ہو۔